نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام قربانی، اور آج ہم الحمدللہ مفتیان اکرام ساتھ ہیں. مفتی محمد حسان اتاری، مفتی محمد جمیل اتاری، اور اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے. مفتی حسان صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہی میں پوچھوں گا، سوال کروں گا کہ اونٹ کی قربانی کے حوالے سے بیسک کیا شرائط ہیں، اونٹ کی کتنی عمر ہونی چاہیے، اور اس کی پہچان کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو اونٹ جس کی قربانی ہو جاتی ہے اس کے لیے 5 سال کی عمر کا ہونا یہ شرط ہے. اگر 5 سال سے کم عمر کا اونٹ یا اونٹنی ہے تو اس کی قربانی یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب رہا اس کی پہچان کا طریقہ، تو ظاہر ہے نہ ہمیں بکرے کے پہچان کا طریقہ ہے کہ اس کی عمر سال بھر کی ہو چکی ہے، نہ گائے بیل کی عمر کی پہچان کا ہے کہ وہ 2 سال کی ہو چکی ہے. بہرحال دانتوں کو عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دانت اگر اس نے نکال دی ہیں تو اس کی عمر پوری ہو گئی. لیکن اس کے ذریعے بھی پہچان یہ تھوڑا مشکل کام ہے. ماہر ہی دیکھ کر یہ بتائے گا کہ یہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے. اس کی جو دانت ہیں یہ وہی ہیں کہ جو عمر پورا ہونے کے بعد ہی اس نے نکالے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ یا تو خود پالا ہوا ہو، یا جس سے آپ لے رہے ہیں وہ آپ کا معتمد شخص ہے، اس کی وجہ سے آپ اعتماد کر سکتے ہیں اس کے اوپر، یا پھر کسی ایسے بندے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ جو ان کاموں میں ماہر ہے اور جانوروں کی اس کو پہچان ہے، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے یا نہیں. اس کی عمر کتنی ہے؟ یہ 5 سال ہے سر. یہ کیسے پتا چلا اس کا پتا چلتا ہم خود پالتے ہیں نا. اچھا، آپ خود یہ پالتے ہیں؟ جی سر. آپ ساتھ ہی رہتے ہیں؟ ہاں سر. ابھی جہاں سے یہ خرید کے لائیں؟ جی. ابھی جتنے دن یہ قربانی کے دن ہے تو آپ ادھر ہی رہیں گے؟ میں ادھر ہی رہوں گا سر. اچھا، تو آپ کی یہ سمجھتا ہے، کوئی بولی سمجھتا ہے؟ آگے پیچھے آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا سارا کچھ سمجھتا ہے سر. اچھا، تو اس کے بھی کیا 2 دانت ہو جاتے ہیں کیا؟ ہاں، یہ 2 دانت نہیں ہے، یہ 4 دانت ہے. 2 دانت ہوتا ہے، 4 دانت بھی ہوتا ہے. اچھا، یہ زیادہ عمر کا ہے، یعنی اچھا ہے. زیادہ نہیں، زیادہ ہوتا ہے 8 دانت کا. اچھا، 8 دانت کا. جی. تو یہ دونوں میں تو بہت فرق ہے، یہ بہت بڑا ہے اور وہ تھوڑا چھوٹا ہے. تو یہ 2 دانت ہے، یہ 4 دانت ہے. یہ 4 دانت ہے. دانت دکھا دے گا یہ؟ جی بہت نکیلے دانت اس کے ہیں. جی جمیل صاحب، اونٹ کی قربانی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھوں سے کی ہے؟ نہر بھی فرمائے اونٹ؟ بلا شبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اونٹ نہر فرمائے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 100 اونٹ تھے جو حجاج کرام کی طرف سے وہ حج کی قربانیاں تھیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے تھے. سبحان اللہ. اور بقیہ جو اونٹ تھے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر فرمائے تھے. اچھا، وہ ان جانوروں، ان اونٹوں کا بھی الگ ہی ایک انداز تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اونٹ نہر کرتے، اور اونٹ بھی آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے آنے کی کوشش کرتے کہ پہلے میرا نمبر آنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دست مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہر ہو جانے کے لیے اونٹ بیتاب تھے کہ پہلے میں دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہر ہوں. تو یہ ان اونٹوں کی خوش نصیبی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے کرتے وہ نہر ہو گئے. 63 جو اونٹ نہر فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں علماء نے ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال تھی. تو ہر سال کے حساب سے ایک اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر فرمایا. اور پھر یہ ہے کہ جتنے اونٹ بھی نہر ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہانڈی کے اندر ڈالا گیا اور اسے پکایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے تناول کیا. اس کا شوربہ بھی آپ علیہ السلام نے کیا. تو وہ پوری حدیث مبارکہ کے اندر یہ تفصیل موجود ہے. اچھا، اونٹ کو جو ہے وہ عرب کا اور ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جہاں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں تو اس میں ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت.
کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا؟ یعنی یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہے، اتنا لمبا چوڑا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عجائب رکھے ہوئے ہیں. یہ پانی اس کے اندر سٹور کر لیتا ہے، اور کئی دن تک اس کے اندر پانی یہ رہتا ہے جس کو یہ سنبھال کر رکھتا ہے. اس کے علاوہ اس کے جو پاؤں ہیں، اب اتنا بڑا جانور ہے لیکن اس کے پاؤں ایسے ہیں کہ بآسانی یہ ریت کے اندر چلتے ہیں، اس لیے اس کو ریت کا جو ہے وہ ریگستان کا جہاز بھی یہ کہا جاتا ہے. پھر اونچی جگہوں سے یہ باقاعدہ چل لیتا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اونٹ پالے. آپ علیہ السلام نے اونٹ پر سواری کی. آپ کی مشہور اونٹنی قصوہ اونٹنی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اونٹنی پر سوار ہو کر، قصوہ پر سوار ہو کر قیامت کے دن میدان محشر کے اندر آئیں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اونٹ کا تذکرہ یہ ملتا ہے. چلیں یہاں ہمارے ساتھ کئی بچے بھی ہیں، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام معاذ ہے اور میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام عمر ثاقب ہے. کیا نام ہے چھوٹے کا؟ اچھا ماشاءاللہ. جی کیا پوچھنا ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم جیسے ابھی بکرا آتے ہیں نا، کبھی بابا لے کے آتے ہیں تو پھر یہ روتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ روتا ہے کہ بولتا ہے کہ بھائی ہم اتنا پیار کرتے ہیں اس کو، جب پیار کرتے ہیں تو پھر اس کو قربان کیوں کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں کیوں ہیں؟ جی احسان صاحب آپ کو بھی اس کا اندازہ تو ہوگا، بچے روتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اتنا پیار کر رہے ہیں، پھر کاٹتے کیوں ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اصل دیکھیں بیٹا یہ ہے کہ اس میں اللہ کی راہ کے اندر ایک تو قربانی کا ہمیں حکم ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہے جس کے اوپر لازم، جیسا آپ کے ابو پر لازم ہوتی ہے تو اس نے کرنی ہے. دوسرا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے قربانی کے جانور جو بھی ہوں اس سے پیار اور محبت کرنی ہے، ان کو عزت دینی ہے، ان کا خیال ہم نے رکھنا ہے. اور جب بندہ کسی بھی جانور کا خیال رکھتا ہے تو پھر اس کو اس سے ایک محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، اور اس کا دل اس کے ساتھ مل جاتا ہے. تو اب جب وہ اس کے پاس جانور چلا جائے یا قربان ہو جائے تو اس کو ہوتا تو بڑا دکھ ہے، اور بچوں کو واقعی دکھ ہوتا ہے. لیکن دو باتیں ہیں اس میں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی راہ کے اندر سب سے پیاری قربانی ہوتی وہی ہے کہ جو بندے کو زیادہ پیاری ہو. جب اس سے محبت ہو گئی، اس سے پیار ہو گیا، تو اب اس کی قربانی یہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پیاری ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ یہ چند دنوں کا ہوتا ہے معاملہ، 2-3-4 دن تک بچے کو اس طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی روٹین کے اندر آ جاتا ہے، اور اگلے سال جب دوبارہ جانور آتے ہیں تو پھر اگلے سال اس کی دوبارہ محبت شروع ہو جاتی ہے. مزید ہم سوال کریں گے یہاں سے. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے اونٹ، تو کیا اس پہ ہم سواری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جانور جو اونٹ ہے یہ ویسے تو اپنی پیدائش کے اعتبار سے سواری کے جانور کے طور پہ پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں دور دراز علاقوں تک اس میں لوگ سفر کرتے ہیں. لیکن جب ہم کسی جانور کو قربانی کے لیے خرید لیتے ہیں تو اب اس جانور کا حکم عام جانوروں کے مقابلے میں بالکل الگ ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو قربانی کی نیت سے جانور جب خرید لیا گیا ہے تو اب اس کے تکریم اور تعظیم میں یہ بات شامل ہے کہ اب اس کے اوپر سواری نہ کی جائے، تو باقی ہے کہ اس کو پیار محبت دی جائے اور چارہ اس کو دیا جائے. اس سے جتنا ہم احساس کرتے ہیں، پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہم کریں. لیکن اس جانور کے اوپر سوار کرنا ہونا، اس کو کھینچنا، اس کی مہار کھینچ کے اس کو تنگ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جمیل صاحب کبھی آپ خود اونٹ پہ بیٹھے؟ یہ بچپن میں جب اونٹ کی سواریاں گلی محلے میں آتی ہیں تو بچپن میں ہی اونٹ کی سواری کی تھی، اس کے علاوہ ابھی تک موقع نہیں ملا ہے. اچھا. یا ذہن بنا نہیں دوبارہ سوار ہونے کا. اچھا ابھی تک موقع نہیں ملا. بس ایسا کوئی موقع بنانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی کہ اونٹ پہ سواری کی جائے. یہ ہے کہ بچپن میں وہ سواری ہو چکی ہے، لیکن وہ بچپن میں ہوئی ہے. ابھی دوبارہ نیت کے ساتھ اگر کریں آپ سواری، اس اونٹ کے نہیں کریں گے، چلو یہ قربانی کے لیے کوئی اور ڈھونڈ کے لائیں اگر آپ کے لیے. ہاں تو بالفرض اگر آپ بھی ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ. اچھا پہلے مجھے آگے کریں. مفتی احسان صاحب آپ کبھی بیٹھے اونٹ پہ؟ جی بالکل بحمداللہ. میں نے سنت کی نیت سے بھی سواری کی ہے اس کے اوپر. گائے اور بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جی اونٹ بہت بڑا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس میں کتنے سے زیادہ کچھ ہیں یا کیا ہے؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو چیزیں حاصل ہوں گی ہم اس کے مطابق اپنی قربانی کریں گے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکرا بکری دمبا بھیڑ اس کو ایک فرد کی طرف سے قربانی کے لیے شمار فرمایا،
اور جو بیل بچیا جو بڑا جانور ہے گائے کی کیٹیگری میں اس کو 7 افراد کی طرف سے قربانی کا ارشاد فرمایا. تو اونٹ بھی بظاہر ہم دیکھیں تو 2-3 گایوں جتنا اس کا قوی ہیکل اس کا جسم ہے ماشاءاللہ, لیکن اونٹ کو بھی 7 افراد کی طرف سے ہی قربانی کے لیے کفایت کرنے والا قرار دیا ہے. تو یہ چاہے اپنی جسامت میں یعنی اپنی عمر 5 سال پوری کرنے کے بعد اب یہ جسامت میں چاہے جتنا ہیوی ہو تو اس کی حصے وہ 7 ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ ہے تو اس کے وزن کے حساب سے حصے بڑھا دیے جائیں 7 سے. تو 7 سے زیادہ اگر یعنی 8 افراد اگر مل کے ایک یعنی اونٹ قربان کرتے ہیں تو ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اگرچہ اونٹ حلال ہو جائے گا, گوشت کھانے کے قابل قربانی نہیں ہوگا, لیکن قربانی کا جو واجب ہے نا وہ ادا نہیں ہوگا. اصل میں اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل یہ تھا کہ ایک جانور ایک ہی کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چاہے وہ بکری ہو, چاہے وہ گائے ہو, چاہے وہ بیل ہو, چاہے اونٹ ہو, کوئی بھی جانور ہو وہ ہونا چاہیے ایک جانور ایک جان کی طرف سے ہونا چاہیے. لیکن چونکہ حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات کو بیان کیا, یہ سیاہ ستہ کی حدیثیں ہیں کہ اونٹ کے اندر اور گائے کے اندر یہ 7 حصے میں شریک ہوتے تھے, انہوں نے شرکت کی. اس وجہ سے اس قیاس کو چھوڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ چونکہ حدیث کے اندر یہ آ گیا کہ 7 حصے ہیں اس لیے ہم اس میں 7 حصے مقرر کر رہے ہیں. ورنہ چاہے جتنا ہی بڑا جانور ہو جان اس کی ایک ہے, اور جب جان ایک ہے تو ایک جانور ایک جان کی طرف سے وہ ایک ہی ہونی چاہیے, زائد نہیں ہونی چاہیے. اس کے بارے میں کچھ ایسی غلط فہمی کہہ لیں یا کچھ لوگ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اونٹ کے حوالے سے 10 کا ذکر ہے کہ 10 شریک ہو جاتے تھے. اس میں مختلف روایتیں آئی ہیں, لیکن جو معمول بھی اور صحیح روایت ہے اور دوسری جو 10 والی روایت ایک روایت آئی ہے اس طرح کی, لیکن وہ منکر روایت ہے اور وہ معمول بھی یعنی اس کے اوپر عمل نہیں ہے. جو صحیح روایت ہے وہ 7 حصوں کی ہے کہ ہم گائے میں اور اونٹ میں 7 حصوں کے اندر شریک ہوا کرتے تھے. ٹھیک جی مفتی صاحب, یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اونٹ میں بڑے خوبصورت, یہ کیمرہ مین بھی دکھا رہے ہوں گے, اس طرف بھی ہیں یا ادھر بھی ہیں؟ ادھر تو نظر آ رہے ہیں, ادھر بھی ہیں. تو یہ بڑے نقش و نگار بھی ہوئے ہوئے ہیں, اور یہاں میری طرف تو یہ دل بھی بنا ہوا, ادھر بھی بنا ہوا دل بھائی, اچھا ادھر بھی دل بنا ہوا ہے. کیا آسان صاحب کیا کہیں گے, یہ دل بنا ہوا ہے, یہ نقش و نگار ہوتے ہیں, اور ہے دیکھیں کیسے جیسے کپڑوں میں پرنٹ کیا ہوتا ہے, تو یہ باقاعدہ بالکل اچھی بات ہے. یعنی جو بھی شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر اس کو سجایا جائے, اس کی تعظیم کی جائے, وہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے, پسندیدہ ہے, ایسا ہونا چاہیے. بس یہ ہے کہ اس کو بلا وجہ ایسی اذیت نہ دی جائے جو اس کی طاقت سے باہر ہو. جیسا کہ ہم پچھلے سلسلے میں گفتگو کر کے آئے تھے کہ بیل جو ہوتا ہے اس کے بعض اوقات سینگ نکال لیتے ہیں اور بڑے بے دردی کے ساتھ نکالتے ہیں, تو اس پہ گفتگو کی تھی ہم نے کہ یہ درست طریقہ کار نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. تو اس کے علاوہ جو اس کی سجاوٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے. یہ تو اس کے حسن میں اور اضافہ ہی ہے ایک طرح کا, بالکل اضافہ اور اس میں کوئی زائد ایسی تکلیف نہیں ہے. یہ جو بالوں کو تراشا گیا, اور یہ جو دل تو میرا خیال جمیل صاحب یہ دل پتہ ہے, یہ پتا ہے, دل ہے, دل نہ کہیں, یہ پان کا پتا ہے, پان کا پتا ہے. اچھا, اب اگرچہ اس طرح کے ڈیزائن کو لوگ دل کہتے ہیں, اور دل جب بناتے ہیں تو وہ اسی پان کے پتے کی شیپ میں بناتے ہیں, ورنہ جو دل ہے قلب ہارٹ اس کی شیپ ایسی نہیں ہوتی. حضرت یہ جس طرح سے امبوس کرتے ہیں گرم کر کے, تو یہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نشان لگائے جاتے ہیں یہ باقاعدہ کوئی چیز تپائی جاتی ہے, گرم کی جاتی ہے, اور اس کو ٹھک کر کے جیسے مہر لگ رہی ہے تو وہ لگاتے ہیں, جس سے یہ اسٹیمپ کی طرح یہ ایک نشان بن جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک جانور کے لیے ایک نشانی کے طور پر اس کو لگانا مہر, اس میں تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود ان کو جو ہے وہ نشان لگائے, داغنا کہتے ہیں, داغنا جس کو بولتے ہیں, وہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. لیکن وہ صرف اتنا کہ جس سے اس کی ایک نشانی بن جائے اور پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں جانور فلاں کا ہے, اور یہ مثال کے طور پر قربانی کے لیے ہے یا حج کے لیے پہلے دور میں بھیجا جاتا تھا, اس مقصد کے لیے کیا گیا. باقی اس کے علاوہ اگر حد سے زیادہ یہ کیا جاتا ہے اور اس کو داغا جاتا ہے تو یہ پھر شرعاً درست نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں. ٹھیک جی بھائی, سوال لے کر آئے. آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جانور قربانی کے لیے لاتے ہیں تو وہ چوری ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی مفتی جمیل صاحب, جانور تو لائے, کراچی میں کچھ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں, بعض کا ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں, ڈکیتی ہو گئی, چوری ہو گئی, کیا کریں گے؟
अब अगर कोई शख्स कुर्बानी का जानवर लेकर आया है और वो मालदार है जिस पर कुर्बानी वाजिब थी और उस वाजिब की अदायगी के लिए वो कुर्बानी का जानवर लाया था, अब जानवर हो गया चोरी या जानवर मर गया, तो अब देखा जाएगा कि क्या अब भी वो शख्स गनी और मालदार है या नहीं। तो अब भी अगर वो गनी और मालदार है तो उस पर फिर दूसरा जानवर लाना कुर्बानी के लिए या किसी बड़े जानवर में एक हिस्सा लेना उसके लिए ज़रूरी होगा। और अगर वो जानवर कोई गरीब शरीफ फ़कीर जिस पे कुर्बानी वाजिब नहीं थी लेकिन वो मोहब्बत में लेकर आ गया था और वो जानवर गुम हो गया या मर गया, तो उस शरीफ फ़कीर के ऊपर अब दूसरा जानवर उसके बदले में कुर्बानी के लिए लाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी ये दोनों एतबार से फ़र्क पड़ेगा, यानी कुर्बानी वाजिब थी या कुर्बानी वाजिब नहीं थी। बहरहाल अपने जानवरों की हिफाजत भी करें, जहाँ आप जानवर लाएं, इतने पैसे खर्च करके आए हैं तो इनकी हिफाजत भी करें, इनको खाना पीना और ये सारी चीज़ों का भी इंतज़ाम करें। नाज़रीन किराम, हम कराची के माहौल में या बड़े शहरों के माहौल में देखते हैं लोग रात को तो बड़ी जानवरों के पास रौनकें लगी हुई हैं, रात को आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन दिन सारा बाद औक़ात जानवर वो प्यास और भूख की हालत में रहता है। आप ड्यूटी पे चले गए, अपना जानवर बांधा, आप निकल गए, आप ड्यूटी पे चले गए, आप ड्यूटी आपकी ख़त्म होनी 4 बजे 5 बजे, उस वक्त तक आप बिल्कुल जानवर आपका भूख और प्यास की हालत में रहे। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, मुफ्ती हसन साहब? और जितनी शिद्दत से गर्मी है अभी हमारे इस इन शहरों में भी बतौर ख़ास और पूरे मुल्क में गर्मी है, तो ऐसे अफराद को क्या पैगाम देंगे आप? ऐसे अफराद को यही पैगाम है कि जो आप देख चुके कि जिस तरह रात में ख्याल रखना है इसी तरह दिन में ख्याल रखना है। जानवर के हवाले से इस बात की तंबीह है कि 70 मरतबा इनको खाना देने का, यानी इनके सामने खाना पेश करने का ये हुक्म दिया गया है, यानी बार बार, क्योंकि बता नहीं सकेगा आपको कि इसको भूख लगी है। बहरहाल ये बाज़ जगह होंगी कि जहाँ पर इस तरह का मामला होता है, लेकिन जैसे कराची का जो माहौल है उसमें बड़ी जगह पर तो यही है कि दिन रात बच्चे इन्हीं के साथ लगे हुए होते हैं। उमूमी तौर पर लोग ध्यान इस चीज़ का रखते हैं, लेकिन दीगर चीज़ों का ध्यान रखना जैसे धूप है, इससे बचाव की कोई सूरत होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि ये भी इनको भी इस चीज़ का इस तकलीफ़ होती है, असियत होती है इन चीज़ों से, तो उसका ध्यान रखना भी ये ज़रूरी है। जी मुफ्ती साहब, एक ये सफ़ेद है और पीछे वाला जो है आप देखें उसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक बाल है, इससे लग रहा है पूरी एक कैप है पूरी उसके कुहान पे। तो दोनों अपनी खूबसूरती में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और उसके बिल्कुल ऊपर बाल नज़र आ रहे हैं, ये वाइट वाइट है और 2 दांत का बताया जा रहा है। मुफ्ती साहब, जब इसको नहर किया जाता है तो इसका खून लोग अपने जिस्म वगैरह पे मलते हैं, तो ये मलना कैसा? देखें, कोई भी जानवर जब ज़बह किया जा रहा होता है, चाहे वो ऊँट हो, बकरी हो, गाय हो, तो उसके जिस्म से जो खून निकल रहा होता है वो दमे मसफूह कहलाता है, यानी बहता हुआ खून। और ये बहता हुआ खून कुरान पाक ने इसको फरमाया फ़इन्नहु रिज्स, कि ये नापाक है और ये हराम भी है। तो अब अगर इस बहते हुए खून, जो आम तौर पे लोगों में ये होता है कि इसको गरम खून को ज़्यादा टच करते हैं तो अपने इलाज की नीयत से करते हैं, तो याद रखें कि ये एक हराम चीज़ है, नापाक चीज़ है। इससे अपने हाथों को आलूदा करना, हाथों को नापाक करने वाली बात है। और इससे अपने कपड़ों को भी बचाना होगा, अपने जिस्म को भी बचाना होगा। बाकी रहा मामला जो कस्साब होते हैं, उनके लिए तो एक ज़रूरी है कि वो जानवर को जब ज़बह कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ उनके जिस्म पे खून आता है, तो वो उनके ऊपर आना एक उनके पेशा वराना काम से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन इसके अलावा जो आम लोग आके खून में अपने हाथों को लथपथ करते हैं तो अपने हाथों को बिला वजह शरी नापाक कर रहे हैं, और नापाक करना ये जायज़ नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसकी हड्डी में भी बाद लोग तो खून, ये जैसे बताया बहते हुए खून में वो नापाक है, हड्डी भी लोग लेके जाते हैं, घर में रखते हैं, बरकत होगी, कुछ ऐसा है, या कोई महफूज रहे जिन्नात मुसीबतों से, ऐसा है? खून वाली बात तो जो बयान की गई है वो तो ज़ाहिर है कि नाजायज़ व हराम वाली बात थी। और नाउज़ुबिल्लाह बाज़ों की तो ऐसी वीडियोस देखी कि अल्लाह वल हफ़ीज़, जिसको देख के कराहियत आए वो खून पी जाते हैं बाज़ों का, और उसको वो भी मुख्तलिफ बीमारियों का नाम देते हैं कि उससे इलाज इसका होता है। तो ज़ाहिर है कि ये हराम है। हदीस पाक के अंदर है कि अल्लाह पाक ने हराम के अंदर शिफा नहीं रखी हुई। अच्छा, अब रहा, बाज़ होते हैं टोटके, जो जायज़ टोटके होते हैं, तो अब अगर वो वाकई किसी सही तरीके से साबित हैं और उसमें शरई तौर पे कोई कबाहत नहीं है, तो उसके करने की शरीयत मुताहरा इजाज़त देती है। तो लिहाजा अगर इससे कोई ऐसा इलाज होता है दीमक का या जन्नात वगैरह का, तो इसके लिए अगर ये हड्डी रखी जाती है उसमें कोई हर्ज नहीं है, रख सकते हैं, जबकि और कोई इसके अंदर ख़राबी इसके अंदर ना हो।
اور واقعی اس کے ذریعے سے اس چیز کا علاج ہوتا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور بھی مسئلہ نا، اس کو 3 جگہ سے کیا جاتا ہے نہر. بعض اوقات اس کو لوگ جو ہے وہ ایک جگہ سے نہر کرتے ہیں، پھر دوسری جگہ سے ذبح کرتے ہیں، پھر تیسری جگہ گردن کے پاس سے کاٹتے ہیں. تو کتنی جگہ سے یہ نہر کیا جائے گا یہ بتائیں. اچھا، یہ لوگوں نے دیکھا دیکھی اپنے طور پہ یہ فرض کر لیا ہے کہ جیسے اونٹ ہے تو اس کی گردن چونکہ لمبی ہے تو لہذا اس کو ایک جگہ سے نہیں کاٹنا، 3 جگہ سے کاٹنا ہے. تو یہ اپنے طور پہ جو جانور کو، یعنی اونٹ کی لمبی گردن ہونے کی وجہ سے اگر اس کو 3 جگہ سے کاٹ رہے ہیں تو یہ جانور پہ ظلم ہے. اس کے جو کاٹنے کا جو اصل مقام ہے وہ اس کی دونوں ٹانگوں کے اوپر والا حصہ، جو گردن کا ایک جوڑ سینے سے مل رہا ہے، تو اس حصے میں چھرا گھونپا جاتا ہے اور پھر اندر جگہ کاٹی جاتی ہیں. تو اس سے پھر وہ جانور جو ہے اس کی اگر 4 رگیں کٹ جاتی ہیں تو اس طرح یہ جانور بآسانی نہر ہو جاتا ہے. اب اتنے کر کے جب 4 رگیں کٹ جائیں، اب جانور کو بالکل چھوڑ دیا جائے. چھوڑنے سے مراد ہے کہ اب مزید جگہوں سے کٹ نہ لگائیں. لیکن جو لوگ مختلف جگہوں سے کٹ لگاتے ہیں تو وہ اس جانور کو اب بلا وجہ اذیت پہنچا رہے ہیں اور یہ حرام ہے، گناہ ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت اونٹ بھی ہیں، خوبصورت اور جانور بھی ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت وہ بڑا ایک لمیٹڈ ہے اور یہ اختتام کو ہی پہنچا ہے. بڑے مہنگے مہنگے لوگ اونٹ لے کر آتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کو بعض اوقات ذبح نہر کرنے کے لیے وہ بالکل ایک اناڑی قسم کے لوگوں کو لے لیتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ ایسی کئی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی وہ چھرا گھونپا، صحیح ذبح نہیں ہوا، نہر نہیں ہوا، نسیں کٹی نہیں، اونٹ ان سے کھل گیا اور بھاگتا جا رہا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے اور وہ اونٹ کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے. تو اس لیے جب آپ اونٹ لے رہے ہیں یا بڑے بڑے جانور لے رہے ہیں تو پھر نارمل آدمیوں کو آپ ہائر نہ کریں، بلکہ اچھے لوگوں کو لیں، ماہر لوگوں کو لیں. آپ کے چند ہزار روپے زیادہ جائیں گے لیکن سکون سے آپ کا اونٹ بھی نہر ہو جائے گا اور پھر سکون کے ساتھ آپ کی یہ قربانی اور دیگر یہ معاملات بھی ہو جائیں گے. یہ ظاہر ہے ان کو ذبح کرنا ہے، نہر کرنا ہے، تو وہ بھی ایک اس کے بھی شریعت مطہرہ نے طریقہ کار بتایا ہے کہ جس کے مطابق کم سے کم تکلیف دیں اور جلد سے جلد وہ جو رگیں کٹنی ہیں وہ کٹ جائیں اور یہ ٹھنڈے ہو جائیں. اس طرح ان کو تکلیف بھی کم پہنچے گی اور جو ہمارا ایک فریضہ ہے اور جو ذبح کا ایک شرعی طریقہ ہے وہ بھی اپنا پورا تکمیل ہو جائے گا. تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. نہیں ہے عمل کوئی یوم النہر میں خدا کو قربانی سے بھی